الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، ایراویکیو ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فضائل رمضان، جو رمضان المبارک میں روزانہ شب 8:30 بجے میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ اس میں روزانہ ہم پیغام رمضان بیان کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی ہو جائے، انسان تقوی اختیار کر لے۔ آج میں نے رزق حلال کی فضیلت آپ کے آگے بیان کرنی ہے۔ رزق حلال کی فضیلت قرآن و حدیث سے میں نے آپ کے آگے بیان کرنی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اے انسان، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، کبھی بھی یعنی رزق حرام کی طرف نہ جانا۔ جب بھی کوئی لقمہ اپنے حلق سے اتارو، جب بھی کوئی مال حاصل کرو تو یہ خیال رہے کہ جو تم حاصل کر رہے ہو وہ رزق حلال ہو، وہ رزق حلال ہو۔ اور اس چیز کو انسان اپنے ذہن میں اور دل میں دل نشیں کر لے کہ جتنا مال اللہ نے انسان کے مقسوم میں لکھ دیا ہے وہی مال ہے، نہ اس کو کوئی بڑھا سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی کم کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب انسان دنیا میں آتا ہے ہم اس کا مقسوم اس کو دے کے بھیجتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ اپنا مقسوم لے کر آتا ہے۔ ناظرین، اس بات کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیجئے کہ جو رزق اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا جب آپ دنیا میں آئے، اللہ کے سوا اس میں کوئی ایک ذرہ بھی انسان بڑھا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی بھی اس سے ایک ذرہ کم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے، اگر کوئی انسان سمجھے کہ میں چوری کروں گا مجھے اور مال مل جائے گا، میں اس رزق میں اضافہ کر لوں گا، ناممکن ہے۔ اگر کوئی سوچے کہ میں کسی کا حق مار لوں گا، میں اگر کسی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں دھوکے سے اس کا مال حاصل کر لوں گا، اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں کسی منصب پہ ہوں رشوت لے کے اپنا مال بڑھا لوں گا، اگر کوئی سوچے کہ میں اپنے مال کو سود میں لگا کے مال بڑھا لوں گا، اگر کوئی سوچے کہ میں اگر اقتدار میں ہوں کرپشن کر کے اپنے مال کو بڑھا لوں گا، یہ غلط ہے۔ جو اللہ نے انسان کے مقسوم میں مال لکھ دیا ہے اس سے انسان ایک ذرہ بھی بڑھا نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی بھی چاہے کہ اللہ نے جتنا مال آپ کے مقسوم میں لکھا ہے اس میں سے ایک ذرہ کم کر لے، کوئی کم نہیں کر سکتا۔ آپ کسی جگہ پر کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی نوکری سے نکال کے یہ سمجھے کہ وہ آپ کا رزق کم کر دے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اگر کوئی بندش کا تصور جو ہے، یاد رکھیے گا بندش کا تصور جائز نہیں ہے۔ بندش کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ دینا چاہ رہا ہے اور انسان کوئی رزق روک دے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اللہ رزق کسی کو جس کے لیے اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے کوئی عملیات کر لے، بندش کی جتنی کوششیں کر لے، اللہ نے جو رزق لکھا ہے آپ کے لیے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ نہ انسان اس کو بڑھا سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو رزق لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے، انسان حلال ذریعے سے اس کو حاصل کرتا ہے اور رزق حلال کے بنا کر اس کو جنت کے لیے اپنا زاد راہ بناتا ہے، یا اس کو حرام ذرائع سے حاصل کر کے اس کو جہنم کے لیے اپنا زاد راہ بناتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو آپ کے لیے رزق رکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، اتنا ہی ملنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اب دو دروازے ہیں، ایک ہے کہ آپ حلال رستے کے دروازے سے آؤ، رزق حلال کے ذرائع سے آ کے اس کو حاصل کرو اور اس کو رزق حلال بناؤ اور جنت کے لیے اپنا زاد راہ بناؤ۔ اور ایک دروازہ ہے کہ آپ رزق حرام کے ذریعے اس کو کماؤ، حرام ذرائع سے آ کے رشوت کے ذریعے، سود کے ذریعے، چوری کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، کسی کا حق مارنے کے ذریعے، جتنے حرام ذرائع ہیں ان ذرائع سے آ کے اس کو مال کو حاصل کرو اور اس کو جہنم کے لیے اپنا زاد راہ بناؤ۔ اللہ نے مال عطا فرمانا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ اس کو کس ذریعے سے حاصل کرتے ہو، کس ذریعے سے حاصل کرتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ انسان بیٹھ ہی جائے کہ پھر تو مال بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بعض فرائض کے بعد یہ فرض ہے کہ انسان رزق حلال کی تلاش کرے، رزق حلال کی تلاش کرے۔ یعنی بعض بنیادی فرائض کے بعد یہ انسان پر فرض ہے کہ وہ رزق کی تلاش کرے، رزق حاصل کرے، اور
یہ ذہن میں رکھے کہ کبھی رزق حرام نہ کمائے، ہمیشہ رزق حلال حاصل کرے۔ اور سنیے، جو حرام ذرائع کو ترک کرتا ہے، ایک انسان ہے اس کے آگے آپشن موجود ہے کہ اگر میں حرام ذریعے سے مال کمانا چاہوں گا مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، آرام سے مجھے مال مل جائے گا۔ اگر میں کسی منصب پہ ہوں، رشوت لوں گا، مجھے مال کمانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بیٹھے بیٹھے مال مل جائے گا۔ اگر میں مال کو سود میں لگا دوں گا مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، بیٹھے بیٹھے مال مل جائے گا۔ جوئے کے ذریعے ممکن ہے بیٹھے بیٹھے مال مل جائے، کرپشن کے ذریعے بیٹھے بیٹھے مال مل جائے، چوری کے ذریعے بغیر کسی زیادہ محنت کے مال مل جائے۔ جب اس کے پاس ذرائع حرام ذرائع موجود ہوں مال آسانی سے حاصل کرنے کے، اس کے باوجود وہ انسان کہے نہیں، میرے رب نے رزق حرام سے روکا ہے، مجھے فاقے بھی کرنے پڑے تو میں کروں گا لیکن کبھی حرام لقمہ اپنے حلق سے نہیں اتاروں گا۔ حضور اور جو پھر محنت کرتا ہے، رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے اس نیت سے کہ میرے رب نے حرام سے روکا ہے، میں نے حرام نہیں کمانا، ہمیشہ رزق حلال کی ہی تلاش کرنی ہے۔ آئیے سنیے حضور نے اس شخص کی کیا فضیلت بیان کی ہے۔ طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے اس حال میں شام کی کہ وہ رزق حلال کماتے کماتے تھک گیا، رزق حلال کے لیے محنت کر رہا تھا اور اس محنت نے اس کو تھکا دیا، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، اور اس کے حلال کے لیے محنت کرنے والا کیا دین کی تبلیغ کر رہا تھا، کیا دین کی خدمت کر رہا تھا، کیا دین کی معاونت کر رہا تھا؟ نہیں، وہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق کما رہا تھا، مال کما رہا تھا، لیکن کیونکہ رزق حرام سے بچ رہا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے رزق حلال کی جستجو میں محنت کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں اس سے اس کو دنیا کا مال تو ملتا ہی ملتا ہے لیکن اللہ اس کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اس میں اتنا راضی ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہاتھ سے محنت کرنے والے مومن کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا حبیب فرماتا ہے، اللہ اس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ آئیے ذرا سنیے، ایک تو یہ سنیے کہ ہاتھ سے کام کرنے کی کتنی فضیلت ہے، اور دوسرا اگر کوئی مزدور میرا پروگرام سن رہے ہیں، اگر کوئی وہ لوگ جن کو موچی کہا جاتا ہے، سڑک پہ بیٹھ کے لوگوں کو جوتیاں سیتے ہیں، وہ میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اگر کوئی سڑک پہ جھاڑو مارنے والا میرا یہ پروگرام سن رہا ہے، اگر کوئی ایسا مسکین غریب وہ کام کرنے والا جس کام کو لوگ حقیر جانتے ہیں، جس سے کوئی جو مزدور ہے کوئی اس سے سیدھے منہ ہاتھ بھی نہیں ملاتا، وہ جو میرا پروگرام سن رہے ہیں وہ یہ حدیث سنیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ مزدور سا ہاتھ سے کام کر کر کے اس کے ہاتھ کھردرے ہو چکے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ رزق حرام سے بچتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر چوری بھی تو کر سکتا تھا، حرام ذریعے سے آسانی سے بھی مال حاصل کر سکتا تھا، لیکن رزق حلال میں محنت کرتا ہے، کس لیے کہ اللہ نے حرام سے روکا ہے اور حلال کا حکم فرمایا ہے، محنت کر کر کے اس کے ہاتھ کھردرے ہو چکے ہیں۔ اب ایسے مزدوروں سے ہم تو سلام لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں نا، لیکن عبداللہ بن عمر راوی ہیں، حضور نے اس سے اتنی شفقت کا اظہار فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لبوں سے لگا لیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے لبوں سے لگایا، اور حضور علیہ السلام نے اس کا ہاتھ چوما اور پھر فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ محبت کروں جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے، ہاتھ سے محنت کرنے والے مزدور کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ اب یاد رکھیے گا، اگر کسی بھی ایسے مزدور کو دیکھیں جو کسی کے بے شک جوتے ہی سی رہا ہے، ہاتھ سے محنت کر رہا ہے، اس کو حقیر نہ سمجھنا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک چیز بہت عام ہے، اگر کوئی تجارت کرتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو دنیا دار ہے، اگر کوئی تجارت کے ذریعے مال کماتا ہے ہم کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے، اگر کوئی جاب کرتا ہے اپنے جاب کو وقت دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ دنیا دار ہے۔ بلا مبالغہ وہ تاجر دنیا دار ہے جس کو تجارت اس کے فرض ادا کرنے سے روکتی ہے، بلا مبالغہ وہ تاجر اور وہ بزنس مین اور وہ مزدور اور وہ جاب کرنے والا دنیا دار ہے جس کی تجارت یا جس کی جاب اس کو نماز سے روکتی ہے، اس کو روزے سے روکتی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی مجالس سے روکتی ہے، اس کو دین کی خدمت سے روکتی ہے، اس کو دین کے کاموں میں وقت دینے سے اگر اس کی تجارت اور اس کی جاب روکتی ہے تو بلا مبالغہ وہ دنیا دار ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا تاجر ہے، تجارت بھی کر رہا ہے، بزنس بھی
کر رہا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اپنا جو مال حاصل ہوتا ہے اس سے دین کی خدمت کرتا ہے، دین کی معاونت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کو دنیا دار مت کہنا، وہ تو انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے، وہ تو انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام لکڑیوں کا کام کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت ہود علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کی دیکھ بھال فرماتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اور خود حضور علیہ السلام نے تجارتی قافلوں میں سفر کیا، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کی۔ تو جو تاجر تجارت بھی کر رہا ہے اور دین کو بھی وقت دے رہا ہے، فرائض بھی ادا کر رہا ہے، عبادات بھی کر رہا ہے، اور اپنے مال سے دین کی معاونت کر رہا ہے، وہ تاجر تو انبیاء کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور اس تاجر کے لیے سنو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایماندار دیانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صحبت میں انبیاء کی صحبت پائے گا، شہداء کی صحبت پائے گا، اور صدیقین کی صحبت پائے گا۔ ناظرین، تجارت کی ضرور کوشش کیجئے، تجارت کی ضرور کوشش کیجئے۔ ویسے بھی ہمارے ملک میں ایک بات ہے، کوئی کتنا بھی پڑھ لے، کوئی باہر لندن سے ڈگری لے کے آتا ہے، کوئی امریکہ سے ڈگری لے کے آتا ہے، جتنا بھی پڑھ لے، ہم اس سے پوچھتے ہیں تمہارا لائف کا ایم کیا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے میری کوشش ہے کہ مجھے کسی اچھی کمپنی میں جاب مل جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے کوشش کریں کہ آپ تجارت کریں، آپ خود تجارت کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجارت کے رزق کے 10 حصے ہیں اور 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں، 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ ترمذی میں بھی موجود ہے اور سورہ نسائی میں بھی حدیث موجود ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ غریب ہوں، مال نہیں ہے پاس۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس اس وقت کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ پورا اس وقت دنیا میں جو میرا مال ہے نا، وہ صرف ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو بیچ کے آ۔ وہ بیچ کے رقم لایا۔ حضور نے فرمایا اب اس سے ایک لکڑی کا دستہ اور ایک کلہاڑا لے کے آ۔ وہ لے کے آیا۔ حضور نے اپنے دستے